السلام علیکم ڈے اسٹوڈنٹس، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمی اینڈ یوٹیوب چینل۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج کے لیکچر کے اندر ہم روزے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، روزے کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا اس کے لیے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں خوشخبری سنائی گئی ہے، کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ تو اب ہم آج جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ کس کے بارے میں ہے؟ روزے کے بارے میں ہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس بکس پہ توجہ کریں۔ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام، صوم عربی زبان کا ورڈ ہے اور صیام بھی عربی زبان کا ہے۔ صوم اور صیام یہ دونوں عربی زبان کے ورڈ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ روزہ، جس کے لغوی معنی ہے رک جانا یا بچ جانے کے ہیں۔ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو صبح سحری سے لے کر افطاری تک کیا کرتا ہے؟ بھوک، کھانے پینے سے وہ اپنے آپ سے کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ شرع اسلام میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جائے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی دل کی خواہشات کو صبح سحری سے لے کر افطاری تک کچھ کھائے نہ، برائی کے کاموں سے بچ جائے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اور روزہ کی لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے رک جانے کے ہیں۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183۔ تو اس کا ترجمہ ڈے اسٹوڈنٹس بنتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ یہ نہ کرو کہ ہم پہ ہی روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں، پہلی قوموں پر کیوں فرض نہیں کیے گئے۔ تو اس کے دلیل پر یہ بات کی گئی ہے کہ اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم سے جو پہلی قومیں تھیں ان پہ بھی کیا کیے گئے ہیں؟ روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم اس کی نافرمانی نہ کر سکو۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کو آیت کے اندر کیا سکھایا گیا ہے؟ پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم پہ بھی فرض کیے گئے تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار بنو، اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو اس کے آیت کے پہلے پہلو کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہمیں تقوی بھی ساتھ ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب روزہ کن کن لوگوں پر فرض کیا گیا؟ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، لیکن وہ تندرست ہو، اس پر کیا ہے؟ روزہ فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا اصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ اب ڈے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھ درد تکالیف بھی دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صبح سحری سے لے کر افطاری تک کچھ نہ کھائے، اس چیز کا نام روزہ نہیں۔ روزہ اس چیز کا نام ہے انسان صبح سحری سے لے کر افطاری تک نہ کچھ کھائے نہ پیے اور اپنی خواہشات جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی فرما برداری ان کے تابع نہ ہو، بلکہ ان کو کیا کر دے؟ ختم کر دے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ اس کی فرما برداری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں۔ جو انسان روزہ رکھ کے بھی برائی کے کام کرتا ہے، برائی کے کاموں سے محفوظ نہیں رہتا، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ بندہ چاہے افطاری سے پہلے ہی کچھ کھا لے، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔
خود سحری افطار کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت سی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اب انسان اگر نوافل روزے رکھتا ہے فرض روزوں کو چھوڑ کر تو پھر کیا ہے، اس کے لیے انسان اگر سحری نہیں کرتا تو انسان کا روزہ نہیں ہوتا۔ نفل روزے کے لیے انسان کو سحری کرنا ضروری ہے، اور اگر جو فرض روزے ہیں جس طرح کے رمضان کے روزے فرائض قرار دیے گئے ہیں، اگر انسان اس وقت اٹھا کہ اب سحری کرنے کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، تو اگر انسان کھانا پکانے میں لگ جاتا ہے یا ایسے کام سر انجام دینے میں لگے گا، انسان کو کیا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہے، انسان کچھ ضروری ہے زندگی کے مطابق کچھ چیز ایسی کھا لے یا پانی پی لے، اگر کچھ کھاتا بھی نہیں ہے، آنکھ انسان کی نہیں کھلتی، تو اس سے کیا ہوگا، انسان کا روزہ ہو جائے گا۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور پانی حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو طرح طرح کے کھانے ہی دیے جائیں، نہیں، اگر کوئی روزے دار ہے تو کیا کیا جائے، اس کو کھجور اور پانی سے اس کے روزے کو کیا کر دیا جائے، افطار کروا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اگر ایک انسان کا روزہ ہے، اس نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروایا ہے، تو جتنا اس روزے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی جس نے اس کا روزہ افطار کروایا اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس کے ثواب کے اندر تھوڑی سی ذرا سی بھی کمی نہیں کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب اسے دے دیا جائے گا اور جو روزہ کھلوانے والا ہے، کھولنے والا ہے، وہ اس سے محروم ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے اس بندے کو جو روزہ افطار کروا رہا ہے، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی روزہ افطار کروانے کے لیے بھی ثواب ہے۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہر کام کے اندر خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، جو ہزاروں اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مہینوں سے کیا کر دیا ہے، بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ طاق کا مطلب ایسی چیز جو دو پر تقسیم نہ ہو۔ اب اس کے اندر 27ویں آ جائے گی، 25، 23، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 29، ٹھیک ہے۔ 23، 25، 27، 29 ایسی طاق راتیں جو دو پر تقسیم نہ ہو سکے وہ طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت کلام مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، صبح سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، سحری کرنے کے بعد مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورے مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری فاصل وم کے امامت سنتے ہیں۔ جو لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو بھی یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، پورے قرآن پاک کو ایک مرتبہ دہرائی کر لیتے ہیں، اور جو حافظ قرآن ہوتے ہیں جن کو سنانے کا موقع نہیں ملتا وہ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، ان کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ اگر اگلا کھڑا ہوا بندہ کوئی غلط پڑھتا ہے تو پیچھے سے ان کو لقمہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ یہ آیت غلط پڑھ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، دونوں کا سننے اور سنانے والے دونوں کا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 21ویں روزے کو اعتکاف پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 27ویں روزے کو اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، مطلب کہ رات پوری عبادت میں گزارنی، دن پورا عبادت کے اندر گزارنا۔ اہل بیت طہار میں ازواج محترمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بھی کیا کرتی تھیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے. مطلب آپ 21ویں رمضان سے مطلب اعتکاف بیٹھتے تھے اور آخری روزے تک اعتکاف کرتے تھے. 27ویں کو اعتکاف نہیں بیٹھتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے, 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم بات کریں گے روزے کے فوائد و اثرات. اب روزے کے فوائد و اثرات پر بات کریں گے. روزے کے فوائد ہی فوائد ہیں, نقصان تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے. روزے رکھنے سے جہاں اطمینان, قلب اور صبر و شکر جیسی روحانی فائدہ حاصل ہوتے ہیں. جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے, صبر سے کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جب گھر والوں کے ساتھ مل کر اس کو کیا کرتا ہے, سحری افطاری کرنے کا موقع مل جاتا ہے, انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے, رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے. وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے. یہاں تک سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر انسان کا جتنا معدہ خالی رہے, انسان کا معدہ اتنا ہی اچھا رہتا ہے, جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ دیتا ہے. اگر انسان کے پاس ایک گلاس ہے, اس کے اندر جتنی اس پانی کی مقدار آ سکتی ہے ہم اس میں اتنا ہی پانی ایڈ کر سکتے ہیں. اگر اس سے مقدار ایک گلاس کی ہم اس میں پورا جگ ڈالنے کی کوشش کریں تو جو زیادہ پانی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے, جس سے نہ ہم مستفید فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایسے ہی ہے کہ اگر انسان کے معدے کے اندر جتنی سما سکتا ہے, جتنا انسان کھا سکتا ہے, انسان کو چاہیے اتنا ہی کھائے. زیادہ ضرورت ہے, اگر انسان زیادہ کھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, سستی کاہلی کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے. تو پھر انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے, جیسے موٹاپا انسان کو ہو جاتا ہے, یا معدہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, یا طرح طرح کی انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے, زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے, لیکن یہاں تک ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, کل قیامت والے دن ان کا مال کیا کیا جائے گا, جہنم میں پگلا کر ان کے گلوں میں بطور توق ہار بنا کر ان کے گلوں میں پہنایا جائے گا. وہ کہیں گے کہ یہ مال کون سا ہے, یہ ہمارے گلوں میں کیوں پہنایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہی مال ہے جو تم میرے رستے میں نہیں دیتے تھے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. یہ مال وہی ہے جس کو تم لوگ سنبھال کر رکھتے تھے, جس سے غرباء, مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتا ہے. جب انسان یہ دیکھے کہ صبح ٹائم کے اوپر انسان, اگر ہم ناشتہ کو بھی سنڈے کو 12 بجے کریں گے, عام دنوں کے اندر بھی ہماری روٹین ایک نظم و ضبط میں نہیں چلتی, کبھی کس ٹائم جو اٹھتا ہے اس کو ناشتہ بنا کر دیا جاتا ہے. لیکن جب انسان رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سحری کیا مطلب ایک وقت مقررہ ہوتا ہے, اس سے پہلے انسان نے سحری کرنی, سارے گھر میں دسترخوان لگتا ہے, سارے کیا کرتے ہیں, اکٹھے بیٹھ کے سحری کرتے ہیں. اور پھر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, بہن بھائی بابا سب گھر آ جاتے ہیں اور بیٹھ کے افطاری کے لیے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں. روزے سے مسلمانوں میں تقوی, پرہیزگاری, جسمانی اور روحانی طہارت و اظہار ہمدردی جیسے صفات پیدا ہوتی ہیں. انسان کو یہ ہوتا ہے یار یہ ہمارے گلی محلے کے اندر غریب ہے, اس کے گھر بھی کھانے کے لیے کچھ بھیج دیا جائے. انسان ایک دوسرے کا کیا کرتا ہے, دکھ درد میں, تکلیف میں کیا ہو جاتا ہے, شامل ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. یار دیکھو کہ میں بھی صبح کا بھوکا پیاسا ہوں, میں نے بھی کچھ نہیں کھایا, یہ بندہ غریب ہے, اس نے بھی صبح کا کچھ نہیں کھایا, تو ہمیں ایک دوسرے کی دکھ درد میں شریک ہونے کا موقع مل جاتا ہے. روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے. جب انسان متقی, پرہیزگار ہو جاتا ہے تو انسان میں عبادت کرنے کا جو مقام ہے, جو انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے, جو انسان میں خوش ہو کر وہی کام انسان کامیاب ہوتا ہے جو انسان خوشی اور دل لگی کے ساتھ کیا جائے. تو جب انسان تقوی انسان کے اندر پایا جاتا ہے تو پھر انسان عبادت اور ریاضت کے اندر بھی انسان کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے. انسان کی جو روح ہے اس کو بھی سکون ملتا ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادر اور غریب افراد کی ہم مدد کر سکیں اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. کیا کیا جاتا ہے ڈے اسٹوڈنٹس, جب عید الفطر ہوتی ہے تو زکوٰۃ, فطرانہ صدقات اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو کیا کر سکیں, نئے کپڑے لے کر دے سکیں, یا ضروریات زندگی جن کے ان کے پاس مہیا نہیں ہے وہ کیا ہے اس سے مستفید ہو سکے. کس کی وجہ سے, ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں رزق دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی
کر کے اپنے بخشش کروا سکے, دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے. میرے رمضان المبارک کے معمولات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے. اس کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات دے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کے بھی اس کے ساتھ مدد یعنی ہیلپ ہو سکے. اور یہ پھر کہا گیا ہے ہمیں روزہ رکھ کے برائی کے کاموں سے محفوظ رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں برائی کے کاموں سے محفوظ رہنا چاہیے, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے, اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. جس طرح قرآن پاک کی آیت آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اس کا انکار نہ کر سکو. یہ ہے آیت. اور بطور حدیث بھی یہ پیش کی گئی ہے, جو شخص جھوٹ بولتا ہے, بے حیائی کے کام کرتا ہے, جھوٹ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے نہیں چھوڑتا, چاہے وہ افطاری سے پہلے ہی کچھ کھا لے, اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی ہے صوم صیام, یہ عربی زبان کے ورڈ استعمال. اس کا مطلب دونوں کا مطلب کیا ہے؟ روزہ ہے. ٹھیک ہے, صوم اور صیام دونوں کا عربی زبان میں ہے, اور روزہ اردو زبان کا لفظ ہے, صوم صیام عربی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب پھر اس کے بعد ہم نے روزے کے فوائد پڑھے ہیں, اس کے اندر یہ فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی بھوک دکھ درد کا ہمیں احساس ہوتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے. اور اس کے اندر ہمیں یہی بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کو حسب توفیق اگر یہ کرتا ہے کہ اس کو کھانے پینے کا سامان دیتا ہے, کہ ایک کھجور دے دی, پینے کے لیے پانی دے دیا, یا کوئی جوس شربت وغیرہ اس کو دے دیا, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے اتنا روزے کے دار کی افطاری کروانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. لیکن انسان کی نیت کامل ہونی چاہیے, پاک ہونی چاہیے, کیونکہ مال کا دارومدار نیتوں پر ہے. بعض اوقات لوگ ایسے کہتے ہیں 30 روزے کھلواتے ہیں, افطاری بھی کرواتے ہیں, سحری بھی کرواتے ہیں, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھاوا. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ غریب لوگوں کی سحری افطاری کا انتظام, ان کا مقصد ہوتا ہے دکھاوا کرنا. جب انسان دکھاوا کرتا ہے تو پھر جب انسان دکھاوے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی جتنی نیکیاں انسان نے کی ہو جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا. پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے روزے کے ٹاپک پر بات کی تھی, آج ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز پر بات کریں گے, تو جس کے اندر ہمیں 5 MCQs, 5 شارٹ کوسچن اور 2 لانگ کوسچن پڑھنے کے لیے ملیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بکس پہ توجہ کریں. پہلا MCQs دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں. نمبر 1 تقوی کا حصول, نمبر 2 دوسروں سے ہمدردی, نمبر 3 صدقہ خیرات کی کثرت, نمبر 4 ہے غربا مساکین کی امداد. تو جو اس کا صحیح آنسر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ کیا ہے؟ تقوی کا حصول ہے. تو دوسرا MCQs دیکھیں. وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. کون سا روزہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں رکھتا؟ یہاں پہ بھی 4 آپشن دیے ہوئے ہیں. پہلا دیکھیں, جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو, جس میں سحری نہ کی جائے, جس میں صدقہ خیرات نہ کیا جائے, جس میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے. تو اس کا آنسر ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہے جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو. تو نمبر 3 دیکھیں, رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1 ہمدردی کے, نمبر 2 رواداری کے, نمبر 3 افودر گزر کے, نمبر 4 کفایت شاعری کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اس کا صحیح آنسر وہ کیا ہے؟ ہمدردی کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نمبر 4 دیکھیں, مقررہ وقت پر سحر و افطار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے. اگر انسان مقررہ وقت پر سحری افطاری کرتا ہے تو انسان کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ نمبر 1 صبر و تحمل کی, نمبر 2 استقامت کی, نمبر 3 نظم و ضبط کی, نمبر 4 صلح رحمی کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اس کے اندر اس کا آنسر ہے وہ کیا ہے؟ نظم و ضبط. جب انسان سحری وقت پر کرتا ہے, افطاری وقت پر کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ نظم و ضبط کا خیال رکھتا ہے. نمبر 5 رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے. کس چیز کا انسان کو احساس ہوتا ہے؟ نمبر 1 بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے, نمبر 2 مالی پریشانی کا, نمبر 3 جسمانی مشقت کا, اور نمبر 4 پہ عزت نفس کا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اس کا آنسر وہ کیا ہے؟ انسان کو بھوک پیاس کا
दुख तकलीफ प्यास का इंसान को एहसास होता है। वो इसलिए कि इंसान ये सोचता है यार मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और ये इंसान भी हमारे घर के साथ रहता है, ये भी क्या है, गरीब है, गुरबा है, मसाकीन है, तो इनका भी इंसान के अंदर जज्बा पैदा हो जाता है यार इनको भी कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ मुहैया कर दी जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 MCQs थे। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये देखें, सोम का माना और मफहूम बयान करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पीछे भी आप लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था, लफ्ज़ सोम जो है अरबी ज़बान का वर्ड यूज़ किया गया है। रोज़ा उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन सोम किस ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अरबी ज़बान का। सोम, इसका जवाब देखें, सोम सियाम इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी है रुक जाने के हैं। शरन इस्लाम में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए आफ्ताब से ग़ुरूब आफ्ताब तक अपने आप को रोके रखता है। इसका ये है कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने सोम सियाम का लुग़वी इस्तिलाही मैंने पूछा है। सोम का जो लुग़वी मैनी है किसी चीज़ से अपने आप को रोक लेना, तो इसका जो इस्तिलाही मैनी है वो ये है कि अपने आप को सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक और अपनी नफसानी ख्वाहिशात से और भी जो इंसान के अंदर जहन के अंदर वसवसे शैतानी आते हैं उनसे, गुनाहों के कामों से अपने आप को रोके रखने का नाम क्या है, रोज़ा है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अगर इंसान नेकी का काम करता है, बुराई के कामों से महफूज रहता है, तो उसका रोज़ा तो अल्लाह ताला की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत है। लेकिन इंसान रोज़ा रखने के बावजूद भी अगर कोई गुनाह के काम करता रहता है, गुनाहों के कामों में मशगूल रहता है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। हदीस मुबारका में कहा गया है कि अगर कोई इंसान रोज़ा रख के इसके बावजूद भी बुराई के कामों से नहीं रुकता, नहीं बाज आता, तो वो चाहिए कि अफ्तारी से पहले ही कुछ खा पी ले। अल्लाह ताला को उसके रोज़े से कोई ताल्लुक़, या उस बंदे का अल्लाह ताला के साथ या उस रोज़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रोज़े के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जवाब देखें, रोज़ा रखने से जहाँ इत्मीनान क़ल्ब और सब्र शुक्र जैसे रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं। कम खाने की वजह से मैदे को पूरा महीना आराम मिलता है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो इंसान क्या करता है, सुबह सहरी करता है, फिर इफ्तारी करता है, उसमें क्या करता है, अल्लाह ताला का शुक्र करता है। और कुरान पाक के अंदर भी है कि जो बंदा शुक्र करता है अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा देता है। लफ्ज़ शुक्र बंदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बंदे के शुक्र का लफ्ज़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है, वो पीछे मिस्टेक से मैंने कहा। लेकिन यह है कि जो लफ्ज़ शुक्र है ये किसके लिए है, बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। जो शुक्रिया है, वेलकम जो होता है, वो किसके लिए किया जाता है, बंदे की ज़ात के लिए। रोज़े की बरकत हासिल करने के लिए लोग ज़कात और सदक़ात देते हैं, जिससे गुरबा मसाकीन की ज़रूरियात पूरी होती हैं। इसके 2 फ़वाइद बयान किए गए हैं। एक तो इंसान के अंदर सब्र शुक्र का जज्बा पैदा होता है और इंसान पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है, और इससे क्या होता है, इंसान का मैदा ठीक रहता है। फिर उसके अंदर जो दूसरी बात बताई गई है वो है कि रोज़े की बरकत से लोग ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों जो गरीब गुरबा होते हैं उनका क्या होता है, उससे फ़ायदा हो जाता है। वो भी ईद के लिए अच्छे कपड़े ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून गुजारना शुरू कर देते हैं। सवाल नंबर 3 देखें, रोज़ा इंसानों को पाबंदी, वक़्त और नज़्म ज़ब्त का कैसे दर्स देता है। इसका जवाब है, मुकर्ररा वक़्त पर सहरी इफ्तारी इंसान को नज़्म ज़ब्त का दर्स देता है। ये कहा गया कि कौन सा ऐसा ज़रिया रोज़े के अंदर जो इंसान को नज़्म ज़ब्त का दर्स देता है। वैसे आम रूटीन के अंदर देख लिया जाए तो हम क्या करते हैं, पूरा हफ्ते के अंदर हमारी रूटीन ये होती है, कोई 9 बजे नाश्ता, कोई 10 बजे या 7-8 बजे की भी रूटीन होती है, 6 बजे तक भी चले जाता है। लेकिन जिस दिन संडे होता है 11-12 बजे भी लोग आम रूटीन के मुताबिक नहीं चलते। तो ये क्या कहा गया है कि जो बंदा रोज़ा रखता है तो इंसान के अंदर क्या पैदा हो जाता है, नज़्म ज़ब्त पैदा होता है। जो सहरी करनी है वो सहरी के वक़्त, मुकर्ररा वक़्त के अंदर ही करनी है। ये नहीं कोई नहीं जी इफ्तारी के वक़्त से पहले कर लें, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो फजर की अज़ान से पहले इंसान ने सहरी करनी है और मगरिब की अज़ान पे इंसान ने इफ्तारी करनी है, तो इंसान के अंदर क्या होता है, नज़्म ज़ब्त का जज्बा पैदा होता है। तो सवाल नंबर 4 देखें, रमज़ान मुबारक में की जाने वाली माली इबादत कौन कौन सी हैं।
رمضان مبارک میں جو کی جاتی ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 ہے صدقہ، نمبر 2 زکوٰۃ اور نمبر 3 خیرات ہے۔ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس سوال نمبر 5 دیکھیں، روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد تحریر کرے جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کو خلق خدا کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر وہ مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو انسان 2 یا 3 نمازیں پڑھتا تھا وہ بندہ کیا کرتا ہے، رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اس کو فضیلت والا مہینہ سمجھتے ہوئے کیا کرتا ہے، اس میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی ڈیلی وہ تلاوت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایسا کام کرتا ہے جس کے اندر اللہ اس کا رسول خوش ہو۔ وہ ایسا کام نہیں کرتا کہ نافرمانی والا جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ روزے میں مسلمانوں میں تقوی اور پرہیزگاری، جسمانی روحانی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان رمضان میں روزے رکھتا ہے تو پھر انسان تقوی بھی کرتا ہے، پرہیزگار بھی بن جاتا ہے۔ جب پورا 1 مہینہ انسان کی یہ روٹین بن جاتی ہے، یار میں نے گناہ کا کام نہیں کرنا، میں نے برائی کے کام نہیں کرنے، تو انسان کی پھر یہ روٹین بن جاتی ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ 5 شارٹ کوسچن تھے اور 5 MCQs تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لانگ کوسچن پر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو پہلا لانگ کوسچن ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ تو اس کا آنسر یہ ارشاد باری تعالیٰ، یہ جہاں سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے پیج نمبر 24 کے اوپر، یہاں اس کے ترجمے سے لے کے روزے کے فوائد و ثمرات سے پہلے تک ہے۔ چلے میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے فائدے کے لیے آپ کو ریڈ کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی نہ کر سکو یا نافرمانی سے بچ سکو۔ مذکورہ بلا آیت مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقوی پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ ہے کہ انسان عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، دونوں مسلمانوں پر روزے فرض نہیں ہیں۔ عاقل، بالغ اور مسلمان پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا اصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا روزے کا تقاضا نہیں، جس سے کہ تمام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں یہ کہا گیا انسان یہ نہیں کہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک اپنے آپ کو اگر بھوکا رکھے اسی کا نام روزہ نہیں۔ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے نافرمانی کے اندر آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹا اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان روزہ رکھ کے بھی برائی کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، برائی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، چاہے وہ کچھ کھا لے یا پی لے، اللہ تعالیٰ کا اس سے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ خود سحری افطاری کرنے سے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت سی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ہمیں صبح کیا اٹھ کے سحری کرنی چاہیے، اور سحری کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اس کے اندر برکت ہے۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر ثواب کی نوید سنوائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، مگر بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں اس سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان حسب توفیق کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، یہ ہے کہ اس کو ایک کھجور یا ایک پانی کا گلاس پلا دے تو اس کا روزہ تو افطار ہو جائے گا۔ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے ثواب کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، مطلب کہ 27ویں رات، جس کے اندر تمام مساجد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لفظ استعمال قرآن مجید کے کرتے ہیں کہ ختم کا لفظ استعمال نہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے ہزاروں مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ کس رات کو؟ لیلۃ القدر یعنی 27ویں کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے آخری شعر کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کر سکتا ہے کہ طاق مطلب کہ ایسی راتیں کہ جو پہ تقسیم نہ ہو، جیسے کہ 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں۔
رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت کلام مجید کے برکات حاصل کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، پورا مہینہ قرآن مجید کے تلاوت ماہر قاری اور فار صاحب کی امامت میں سنتے ہیں۔ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو ایک یہ موقع مل جاتا ہے سال کے اندر کہ وہ اپنے قرآن پاک کو پورا دہرا لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی عبادت کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف بھی کرتے تھے۔ تو مطلب کہ 21 سے لے کر 30 تک، لیکن بعد اوقات یہ 27ویں پہ بھی لوگ اعتکاف پر بیٹھ جاتے ہیں جس سے 3 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا میں نے سپیڈ کے ساتھ اس لیے پڑھا کیونکہ پیچھے چیپٹر کے اندر آپ کو مزید اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا تھا۔ اب دوسرا لانگ کوسچن دیکھتے ہیں، روزے کے فوائد و ثمرات بیان کریں۔ روزے کے رکھنے سے، اس کا پیج نمبر 25 پہ دیکھیں، روزے کے فوائد و ثمرات بتائے جا رہے ہیں۔ روزے رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو معدہ ہوتا ہے پورا کیا ہوتا ہے کہ زیادہ نہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ دیر بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان کا جو معدہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ جو غرباء ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کو جب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، عید کے کپڑے اور عید کی شاپنگ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عید بھی اچھی گزر جاتی ہے۔ مقررہ وقت پر سحری افطاری انسان کو نظم ضبط کی پاسداری کا بھی درس دیتی ہے۔ اگر انسان سحری افطاری کرتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک یہ بھی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کو ہر کام نظم و ضبط سے ایک ترتیب کے ساتھ ہی کرنے چاہیے اور درپیش آنے چاہیے۔ روزہ سے مسلمانوں میں تقویٰ، پرہیزگاری، جسمانی روحانی طہارت اور سارے ہمدردی جیسے صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسرے کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے نیکی و تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ، صبر و شکر جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہے، نظم و ضبط بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے یہ فوائد و ثمرات تھے۔ روزہ رکھنے کے بہت سے فوائد ہی، اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو پیچھے بھی میں نے عرض کی تھی، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک روزے دار کو اس کے افطار کے وقت یہ ہوتا ہے کہ گھر میں سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی روزہ رکھنے والوں پر رحمتیں اترتی ہیں، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسری یہ ہے کہ جب انسان قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو پھر کیا ہے، اس وقت انسان کو ایک خوشی ملے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے اندر ہم نے روزے کی بارے میں جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا، جس کے ایکسرسائز پر بات کی ہے، جس کے اندر ہمیں پڑھنے کے لیے ملے ہیں 5 MCQs، 5 شارٹ کوسچن اور 2 لانگ کوسچن۔ اگر 2 لانگ کوسچن ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ 2 لانگ کوسچن کے اندر تمام یہ جو ہم نے 5 شارٹ کوسچن پڑھیں گے، اسی کے لانگ جو کوسچن کے آنسر ہیں ان کے اندر یہ شارٹ کوسچن آ جاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کا مقصد، اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو وائٹ بورڈ پر لکھ دیا جائے تاکہ بچوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو جتنی اور مزید کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو آسان طریقے سے اور بھی سمجھایا جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کے اس کے ریلیٹڈ روزے کے بارے میں اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ کر لیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔